ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و برائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج ایک مدرسہ ہے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہمارے سامنے ہوگی. حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، ہم سب کو معلوم ہے. یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور زبردست فریضہ ہے. اس فریضے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمہ عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں ساری عبادتوں کو جمع فرما دیا ہے. اور حج اپنے آپ میں اسلام کی پوری نمائندگی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جس زاویے سے اور جس پہلو سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہے، عقائد کے حوالے سے، اتباع کے باب میں، اعمال کے حوالے سے، اخلاقیات کے عنوان سے، جس عنوان سے اسلام کو دیکھنا چاہے، عملی شکل میں، چلتی پھرتی ہوئی شکل میں، تو حج یہ نمونہ خوب فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پچھلے ہفتے اس مدرسے کا جو بڑا سبق ہے، سب سے پہلا سبق ہے، یعنی توحید کا سبق، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. آج دوسرا جو سبق ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان بندگی اور عبودیت کا جو رشتہ ہے، اس کی بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہے. ایک تو لا الہ الا اللہ ہے،
اور دوسری جو بنیاد ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا نعبد الا اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا نعبد الا بما شرع ہوا علی رسال رسول، ہم اللہ کی عبادت کریں گے مگر اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر عبادت کرنے کو اس نے اپنے رسول کی زبانی ہم کو بتلایا اور سمجھایا ہے۔ تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس طریقے پر کرنی ہے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ یہی اسلام کی اصل بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اسلام کی زندگی انہی دونوں باتوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور جو لوگ اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں ان کی زندگی کا سامان بھی انہی دونوں باتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی خلل پیدا ہونا یہ امت کے تہس نہس ہونے، گڑبڑ ہونے، بگڑ جانے، بدل جانے اور پہچان کے مٹ جانے کا سبب ہے۔ تو توحید ہونی چاہیے، ایک ہی اللہ کی عبادت، اور ایک اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ بڑی مصیبت ہے امت کی کہ دونوں محاذوں پر اور دونوں بنیادوں پر امت نے گڑبڑیاں بہت پیدا کر دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شکل مست کر دی کہ نہیں، دعا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے نا تو کسی نہ کسی کو بیچ میں لانا پڑے گا، یہ تصور پیش کیا۔ اور اس تصور نے شرک میں اس طرح مبتلا کر دیا امت کو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک لوگ تھے ان سے بھی اس دور کے کلمہ گو مشرک آگے بڑھ گئے، جو کام وہ نہیں کرتے تھے وہ یہ کام کرتے، اور جتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے اس سے کم آج کے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے چونکہ آج، اس لیے آگے بڑھتے۔ دوسری طرف کیا ہے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، تو یہاں بھی اپنے اپنے طریقے نکالے گئے، راستے بنائے گئے، اور نت نئی بنیادوں پر روز کچھ نہ کچھ نئی چیزیں دین میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سمجھانے کی کوشش ہوئی امت کو کہ نہیں، چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ تو کیا چلے گا؟ چلتا ہے، اگر چلے گا یہ تو پھر دین نہیں چلے گا، اور دین کی شکل اصلی شکل میں قائم نہیں رہ پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد کے جو بزرگان ہیں نا، انہوں نے اس بات کو کس طرح سمجھا ہے، اور یہ جو حج ہے نا، یہ حج کی عظیم الشان عبادت، یہ باتیں ہم کو کس طرح سمجھاتی ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اتباع کے حوالے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہے، مشہور امام ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، انی ارید ان احرم، میں احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ من این احرم، کہاں سے احرام باندھوں، بتلائیے مجھے، میری رہنمائی کیجیے۔ کہا کہ من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الحلیفہ سے باندھو، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ انی ارید ان احرم من المسجد من قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد نبوی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے احرام باندھوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ لا تفعل فانی اخشى علیک الفتنہ، ایسا نہیں کر، ایسا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے سلسلے میں فتنے کا خوف محسوس کر رہا ہوں، خدشہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ۔ کہنے لگا کہ وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذِهِ، اس میں فتنے کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ انما ہی امیال ازید، کچھ ہی میل پہلے کی تو بات ہے، 9-10 میل پہلے کی بات ہوگی کہ اس سے وہاں سے میں احرام باندھ لے رہا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بات پلے باندھ لینے کی ہے، اور یہی ہے اصل سوچ کے جس کی بنیاد پر امت صحیح ڈگر پر چل سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم فتنے کی اور بات کرتے ہو، کون سا فتنہ ہے؟
تو اس سے بڑھ کر فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں کر سکے تم وہ فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ سے باندھا، اگر یہاں سے فضیلت ہوتی نا باندھنے کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے، نہیں کیا۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ نہیں یہاں سے باندھنا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو بات، جو فضیلت اور جو خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہو سکی تم کو وہ حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر فتنے کی اور آزمائش کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ آلے یا کسی دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ کئی تفسیریں کی گئی ہے، تو ان میں سے ایک تفسیر یہ کہ شرک میں نہ پڑ جائے، مخالفت کی وجہ سے دین سے نکلنے کی مصیبت نہ پکڑ لے۔ تو یہ احرام باندھنا ہے، مواقیت متعین ہے، مخصوص مقامات ہیں جہاں سے باندھنا ہے۔ حج ہم کو یہ بتلاتا کہ وہیں سے باندھنا پڑے گا، آگے کرو گے، پہلے کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں حج قبول نہیں ہوگا، خلل پیدا ہو جائے گا، اور اندر چلے جاؤ گے تب بھی مصیبت ہے۔ بغیر احرام باندھے ہوئے دم دینا پڑے گا اگر واپسی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سبق ہے احرام باندھنے کے حوالے سے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کو ذرا اور اچھے شکل میں دیکھنے کے لیے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، ابو الطفیل تابعی رحمہ اللہ ہے، کہتے ہیں کہ کنت مع ابن عباس و معاویہ، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ معاویۃ لا یمر برکن الا استلمہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے خانہ کعبہ کا، اور ان کا معاملہ یہ کہ ہر رکن کا وہ استلام کرتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں اور حج کی سعادت جن کو ملی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ استلام کیا ہے۔ استلام کا مطلب ہے حجر اسود ہے، مثال کے طور پر اس کو چھونا ممکن ہے تو چھو لینا، نہیں تو اشارہ کرنا، کوئی لکڑی وغیرہ تو اس کے ذریعے سے چھونے کی کوشش کرنا، یہ استلام ہے۔ تو استلام کا عمل ہر رکن، یعنی چار جو کونے ہیں نا خانہ کعبہ کے، چاروں ارکان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے استدلال کیا اپنے انداز میں، کہا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ ایسا کیوں ہوگا کہ جس کو چھوڑا جائے؟ یعنی پورا کا پورا خانہ کعبہ کیا ہے؟ بابرکت ہے، تو بابرکت ہونے کی حیثیت سے ہر حصہ اس علاقے کو اس کو چھوا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے، اور کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے۔ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، عنہما کی بات ہے، اس کو سننے کے بعد حضرت معاویہ نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، اور یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مشہور اور جلیل القدر امام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیس شیء من البیت مہجورا بأن لم ندع استلامها حجرا للبیت، کہ یہ جو حجر اسود کے دوسرے ارکان کو چھوڑنے کی بات، حجر اسود کے علاوہ دوسرے ارکان کو چھوڑنے کی بات ہے، تو اس لیے ہم نہیں چھوڑتے کہ یہ چھوڑنے کے لائق ہے۔ خانہ کعبہ معظم ہے، مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ تو کہتے کہ وَلَكِنَّ نَتَّبِعُ السُّنَّةَ فِعْلًا وَتَرْكًا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فعل میں بھی کرتے ہیں اور ترک میں بھی کرتے ہیں۔
فعل میں کرنے کا مطلب کیا؟ جو کیا ہے وہ کرتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کرنا بھی اتباع ہے کرنے کی صورت میں، اور چھوڑنا بھی اتباع ہے چھوڑنے کی صورت میں۔ جس کو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ تو جو کیا ہے اس کو کریں گے، اور جس کو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کریں گے۔ یہی دین کی بنیاد ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا مطلب ہے۔ اب یہ جو کیا ہے نا، اس کو کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہی ایک مثال ہمارے سامنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ انی لأعلم انک حجر، اے حجر مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے، ایک پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کچھ نفع پہنچا سکے، اور تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نقصان دے سکے۔ تو نفع و نقصان کی سوچ کر، برکت کی سوچ کر، اس لیے ہم نہیں چھو رہے کہ برکت حاصل ہوگی تو جس سے اور کچھ فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ پیروی میں ہے۔ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کریں گے۔ تو جو کرتے ہوئے دیکھا کریں گے، اور جس کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے اس کو نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے اسی بنیاد پر ایک اور بات ہے۔ عمرہ کرتے ہیں نا، تو عمرے کا جو طواف ہے اس میں اس کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے دل کی چال چلنا۔ دل کی چال چلنے کا مطلب یہ کہ عام جو چال ہے نا، اس سے ذرا تیز کر لینا اپنے آپ کو، ذرا اچھل کر، جس طرح گھوڑا اچھل کر چلتا ہے نا، اس طرح چلنے کی کوشش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا۔ کیوں کیا؟ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اجازت نہیں ملی، کہا کہ اگلے سال آنا پڑے گا، اس سال اجازت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سننے کو یہ بات مل رہی ہے کہ یہ جو بیچارے ہیں نا، مکے سے مدینے کو چلے جانے والے لوگ، مدینے کے بخار نے ان کو کمزور اور ناتواں کر کے رکھ دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، کہا کہ اچھا ہم تمہیں بتلائیں گے کہ ہم کمزور ہوئے ہیں یا مضبوط ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ یہ رمل کرو۔ آپ نے رمل کیا۔ یہ مشرکین نے دیکھا، مکے کے لوگوں نے، تو کہا کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن یہ تو بڑے مضبوطی ہے، کوئی کمزوری دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کس پس منظر میں یہ بات ہوئی تھی؟ کافروں کو دکھانے کے لیے نا، کافروں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب کوئی اس طرح کی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں جو اس طرح کی بات کرے جس کو ہم کو دکھانے کی ضرورت پڑے، لیکن کہتے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، پیروی کریں گے۔ یہ پیروی کا سبق ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اب تھوڑی 1-2 مثالیں اور رکھ کر بات مکمل کروں گا۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے اعمال کی شروعات ہوتی ہے۔ منا چاہتے ہیں؟ منا صبح کو گئے، رات وہیں گزرے گی، اور پھر صبح سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفہ کے لیے نکلنا ہوگا، اور پورا کا پورا دن یہ جو ہے نا 9 تاریخ کا دن، یہ عرفہ کے میدان میں گزرے گا۔ نماز پڑھی جائے گی جمع کر کے ظہر اور عصر کی، اور پھر یہاں امام خطبہ دے گا، اس کا خطبہ سنا جائے گا، اور پھر آگے معاملہ یہ ہے کہ مغرب تک یہیں رہنا ہے، سورج کے ڈوبنے تک رہنا ہے۔ سورج ڈوب گیا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد ایک نماز فرض ہوتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یہ مغرب کی نماز ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں، آگے پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ کے چلیے،
نکلیے آگے بڑھیے، مزدلفہ کو پہنچیں گے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی جائیں گی۔ اب یہ سوال کہ وقت ہو گیا تھا نا، وقت ہو گیا تھا پھر کیوں؟ تو مختصر جواب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ نے ہدایت دی ہے نا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو معلوم ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی ہے مغرب کی نماز، مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے، تو جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو۔ اور اللہ نے سمجھایا کہ عقل استعمال نہیں کرنا ہے نا، اور زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہی تھے نا، تم کو کیا پتا تھا کہ یہ مغرب کا وقت ہے اور اس وقت میں 3 رکعتیں خاص فرض نماز ادا کی جاتی؟ کس نے بتایا؟ تو جس اللہ نے پہلے بتلایا ہے اسی اللہ کی رہنمائی ہے کہ کیا کرنا، یا نہیں پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے، وقت ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا اسی کو کرنا ہے۔ مزدلفہ میں چلے گئے، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے کام، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ پوری رات کیا کرنا ہے؟ رہنا میدان میں۔ ایسا کرتے ہیں نا کہ کھڑے ہو جاتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا حرج ہے؟ لیکن نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آرام کریں گے، سوئیے، خوب سوئیے، آرام کیجئے، پورا آرام کیجئے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہاں یہی ہے۔ آپ نے یہاں کوئی قیام نہیں کیا، آپ نے رات کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے سو کر گزارا ہے، تو آپ نے سو کر گزارا، ہم بھی سو کر گزاریں گے۔ یہ اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین میں خرابی کدھر سے آتی ہے؟ دین میں خرابی ادھر سے آتی ہے کہ جتنا کیا گیا نا اتنے پر تسلی نہیں ہوتی ہے، کچھ اور کریں گے، کچھ بڑھائیں گے، ذرا کچھ نیا کر کے دکھائیں گے۔ تو جیسے ہی نیا کر کے دکھانے کی بات ہوتی ہے نا ویسے ہی ہلاکت کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ امت ذلیل ہے، پچھلے ہفتے بھی بات کی ہے، ذلیل ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ شرک میں لطف پت ہے یہ امت، اور امت ذلیل ہے اس لیے ہے کہ مخالفت ہے، اپنا دین چلتا ہے، اپنا طریقہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے، باتیں کیا کی جاتی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں کیا، لیکن آپ یہ بتلاؤ کہ منع کہاں کیا؟ منع تو منع نہیں کیا کا فلسفہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوال کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ٹوکا نا، تو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان چاروں کو نہیں چوما اور 2 ہی کو چوما ہے، لیکن آپ نے منع کب کیا؟ بولا کیا؟ تو اس لیے نہیں بولا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں منع کی بات نہیں، جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بات مکمل کر دوں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی ہے۔ رمی کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ 3 جمرات ہیں، ان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے 7 کنکریاں چن کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس لے کر گئے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ بمثل ھذا فرم، اسی طرح کی کنکریوں کے ساتھ مارنا۔ اور پھر کیا ہے؟ نہیں، جذبات بے قابو ہو جاتے، کیا ہے؟ شیطان ہے سامنے، کیا ہے؟ توپ ہی کے دہانے کھول دیں گے، یہاں ہے نا، توپ ہی چلا دیں گے نا، دشمنی کا پورا مظاہرہ کریں گے نا۔ تو دشمنی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کوئی چپل مارنا شروع کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں اور عجیب عجیب قسم کے مناظر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، یہ جو غلو کا مزاج ہے نا، کچھ بڑا کریں گے، اچھا، یہ جو مزاج ہے اس سے بچنا۔ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں نا ان کو ہلاک کر دینے والی چیز یہی ہے، دشمنی نکالنا ہے نا۔ تو دشمنی کیسے نکالیں گے؟ بڑا مار کے نہیں نکلے گی دشمنی، جیسا مارا ہے نا ویسے ہی مار کے دشمنی نکلے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے دشمنی نکلے گی. شیطان توحید سے بھٹکانا چاہتا ہے, شیطان رسالت سے, اتباع رسالت سے دور کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا, اور اللہ سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ دشمن سے دشمنی, اللہ کے دشمن سے, اگر اس دعوے میں تم سچے ہو نا, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو. پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پیروی کرنے کا مطلب وہی ہے جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے سمجھایا کہ جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کریں گے, اور جس کو نہیں کیا ہے اس کو نہیں کریں گے. جہاں پیر رکھا ہے وہاں رکھیں گے, جہاں نہیں رکھا ہے وہاں نہیں رکھیں گے. یہ پیروی ہے کہ یہ کرو گے تو یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس طرح توحید کا سبق پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی طرح اتباع کا سبق بھی خوب خوب دہرانے کی ضرورت ہے. کمزوریاں آ گئی ہے, اب بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. بدعت بڑھتی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی جائے, دین میں نئی نئی چیز پیش آئیں. ہم کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے, تو ہماری جان ہمارے دین کے ساتھ محفوظ ہے. دین محفوظ ہوگا ہم محفوظ ہوں گے, دین بگڑے گا ہم بگڑ جائیں گے, اللہ بگڑے گا اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو سمجھے. حج پیغام دیتا ہے, آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف, اور آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حقیقی طور پر آؤ, منہ سے نہیں بلکہ عملی طور پر آؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے, اللہ اتباع کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ سچا پکا متبع سنت موحد مسلمان ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر.